عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے افسانوی مجموعہ انگارے کی روایت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں عموماً اور ہندوستان میں خصوصاً زندگی کے ہر شعبے میں ایک تیز رو انقلاب رونما ہوا۔ بربریت، سفاکیت، خود غرضی اور خود پرستی نے تہذیب و تمدن، معاشرت اور اخلاقی اقدار و روایات کے تانے بانے کو بخیر کر رکھ دیا۔ عدم مساوات، عدم تحفظ، اقتصادی بدحالی، سرمایہ داری اور جنسی گھٹن جیسے نئے چیلنجز کا مقابلہ روایتی اقدار، مذہب و اخلاق کے ماخذ سے کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا، اور شاید ناممکن تھا بھی۔ یہ واضح ہے کہ اپنے زمانے میں پریم چند اور یلدرم اسکول سے وابستہ افسانہ نگاروں نے اگرچہ قدیم روایات سے انحراف یا بغاوت کا علم بلند کیا، لیکن کسی نہ کسی سطح پر یہ لوگ اخلاق اور تہذیب و مذہب کی روایتی اقدار کے زیر اثر ہی پرورش لوح و قلم کرتے رہے۔ یعنی یہ لوگ حدوں تک پہنچے لیکن انہیں ڈھا نہ سکے۔ پوری دنیا میں جدید تر انفرادی و اجتماعی انسانی مسائل نے ذہن انسانی کو ایک طرف منتشر کیا اور دوسری طرف کسی واضح منزل کی عدم موجودگی نے شدید ہیجانی رویوں کو فروغ دیا۔ چنانچہ نئی نسل کے ذہنوں میں عدم اطمینان، احتجاج، بغاوت، تندی، تلخی اور توڑ پھوڑ کا رجحان کل بلانے لگا۔ اردو افسانہ کے دو ابتدائی رجحانات یعنی عرضی رویہ اور رومانوی رویہ کے زیر اثر کچھ لکھنے والوں نے اگرچہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مثلاً کسی نے دیہات سے نکل کے شہری زندگی کی عکاسی کی تو کسی نے رومان اور حقیقت کا امتزاج پیش کیا، لیکن یہ سارے افسانہ نگار ایک متعینہ سانچے سے باہر نہ نکل آ سکے، یعنی سب ایک منزل پر آ کر رک جاتے تھے۔ بقول ڈاکٹر فردوس انور قاضی، اقتباس شروع۔ ہندوستان میں 1919 عیسوی سے 1931 عیسوی تک سیاسی اور اقتصادی حالات انتہائی دگرگوں رہے تھے۔ دہشت پسند نوجوانوں کی انقلابی تحریک، انگریزوں کی فرعونیت، ہندوستان پر ان کے جارحانہ تسلط، بھوک اور جہالت نے ہندوستانیوں کی رگوں میں زہر بر دیا تھا، اور جدوجہد آزادی انقلابی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اردو افسانہ اب ایک ایسے موڑ کی طرف آ رہا تھا جس کی طرف بڑھتے ہوئے یلدرم اور پریم چند کے قدم رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے چل کر جذبات اور اخلاقیات کا جوالا مکھی تھا جو پھوٹنے ہی والا تھا۔ اقتباس ختم۔ یہ لاوا دسمبر 1932 عیسوی میں پھوٹ پڑا۔ سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر نے 9 افسانوں اور ایک ڈرامے پر مشتمل کتاب انگارے شائع کی، جس کی نگارشات میں سماج سدھار یا تلاش حسن و خیر کا کوئی مقصد نمایاں نہیں ہے، بلکہ ان میں اضطراب، ہیجانی، بے چینی، غم و غصے کی حالت میں سب کچھ روند ڈالنے کی کیفیت ہے۔ جبر کا کوئی زاویہ قبول نہیں۔ مذہب، معاشرت، اخلاق، تہذیب و ثقافت اور روایات سب کو جبر کی مختلف صورتیں قرار دے کر ان کے خلاف نفرت کا اظہار ہے۔ انتشار و بکھراؤ میں کوئی امنگ ہے، نہ جستجو نہ خواب۔ کیا کریں کیا نہ کریں کی بجائے توجہ اس پر ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کی ایسی تیسی۔
اس مجموعے میں شامل 9 افسانے ادبی حوالے سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، لیکن ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ اپنے زمانے میں تشکیل پاتے نئے رویوں اور میلانات کو کہانی میں فوکس کرنے کی یہ اولین مثالیں ہیں۔ تحرک اور تغیر و تبدل کے نئے زاویوں سے مزین یہ تصویریں ناپختہ ہونے کے باوجود ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ جرأت و بے باکی کی اس روایت کی بدولت ادب کے تسلسل میں بھی تیزی آئی اور ارتقاء کے دریچے کھل گئے۔ حقیقت و صداقت کا عمل بھی قوی تر ہونے لگا۔ عزیز احمد لکھتے ہیں، اقتباس شروع، انگارے متوسط طبقے کے شباب کا اعلان جنگ ہے۔ اس میں سجاد ظہیر، احمد علی اور رشید جہاں نے ان تمام اساسی اصولوں پر حملے کیے ہیں جو بزرگوں کے نزدیک قابل تعظیم تھے۔ جنسی مسائل نے وہ جگہ حاصل کر لی جس کا انہیں ایک حد تک حق تھا۔ پرانی تہذیب کی ہزاروں سال کی جھوٹی قلعی جگہ جگہ سے کھولی گئی۔ ملاؤں کی جھوٹی مذہب پرستی، ایسی جس میں ایمان کو دخل نہیں اور جو اپنی نفس کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے، جس کی اقبال نے بھی جا بجا شکایت کی ہے، بڑی شد و مد سے واضح کی گئی۔ اقتباس ختم۔ محراب و منبر سے اس کتاب کے خلاف ریزولوشن پاس کیے گئے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے اس کے خلاف تند و تیز مضامین لکھے، فتوے صادر کیے گئے، اس کے مصنفین کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ انگارے کے شائع ہوتے ہوئے ہی اردو اور انگریزی اخبارات و رسائل میں انگارے کے خلاف مضامین شائع کیے گئے۔ حافظ مولوی ہدایت حسین ممبر یوپی کونسل نے گورنر کی کونسل میں انگارے کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہفت روزہ سچ لکھنؤ، سہ روزہ سرفراز لکھنؤ، راستی بارہ بنکی، ہمدم لکھنؤ، نوید لکھنؤ، روزنامہ خلافت لکھنؤ، آزاد لاہور، رہبر دکن حیدرآباد، شیرازہ بارہ بنکی، مخبر عالم مراد آباد، روزنامہ حقیقت لکھنؤ، انگریزی روزنامہ اسٹار الہ آباد نے انگارے کو ایک قابل اعتراض کتاب قرار دیا۔ انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا دہلی، اسٹیٹسمین کلکتہ، پونیئر لکھنؤ اور لیڈر الہ آباد نے بلا تبصرہ انگارے کے متعلق خبریں شائع کی۔ بالآخر 15 مارچ 1933 عیسوی کو انگارے کی ضبطی کا اعلان ہوا۔ اعلان میں کہا گیا تھا کہ انگارے زیر دفعہ 295 الف تعزیرات ہند اس بنا پر ضبط کر لیا گیا ہے کہ یہ کتاب ایک خاص فرقہ کے مذہبی جذبات اور عقائد کو مجروح کرتی ہے۔ آئندہ اس کتاب کا فروخت کرنا یا شائع کرنا جرم تصور کیا جائے گا۔ سرفراز لکھنؤ میں انگارے کے خلاف تابعزاد مضامین کا سلسلہ 12 فروری 1933 عیسوی کو راجپال کی روح کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفت روزہ سچ میں یہ سلسلہ 24 فروری 1933 عیسوی کو شروع کیا گیا۔ اس کے بعد 7 شماروں میں انگارے اور انگارے کے مصنفین کی مذمت میں مضامین شائع کیے گئے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے اپنے اخبار ہفت روزہ سچ میں پہلا مضمون ایک شرمناک کتاب کے نام سے شائع کیا، جس کا اقتباس یوں ہے: لکھنؤ کے ایک شیعہ نوجوان اور ایک رفیقہ اور 2 رفیقوں کے نام سے ایک مختصر سا مجموعہ
چند افسانوں کا حال میں شائع ہوا ہے۔ زبان بازاری اور گندی اور طرز بیان بالکل ہی عامیانہ و متزل۔ جا بجا مذہب پر بھی اسی قسم کی بازاری پھبتیاں ہیں۔ کوئی ادبی حسن تلاش کے بعد بھی نہیں ملتا، البتہ زبان و انشاء کی موٹی موٹی غلطیاں بکثرت ہیں۔ کتاب اس قابل بھی نہیں کہ شریفوں کے مجمع میں اس کا نام لیا جائے۔ مذہب پر حملوں کو دیکھ کر سب سے پہلے لکھنؤ ہی کے ایک شیعہ اخبار سرفراز نے پرزور احتجاج کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مذہبی حیثیت سے کہیں بڑھ کر کتاب اخلاقی حیثیت سے بہت گندی اور گھناؤنی ہے۔ مذہب پر حملے تو کہیں کہیں ضمناً آ گئے ہیں، لیکن شرافت، تہذیب و اخلاق پر حملے تو مسلسل اول سے آخر تک ہیں، اور کسی مذاق سلیم رکھنے والے کے لیے خواہ اس کے عقائد کچھ بھی ہو، کتاب کا مطالعہ آسان نہیں ہے۔ اقتباس ختم۔ انگارے کے افسانہ نگار جدید تعلیم سے آراستہ اور بیرون ملک کی علمی و ادبی صورتحال سے بخوبی واقف تھے۔ بدلتا عالمی منظرنامہ اور ہندوستان کا ماضی و حال ان کی نظر میں تھا۔ ان دنوں اشتراکی نظریات ساری دنیا کے نوجوان ذہنوں میں گرمی پیدا کر رہے تھے، اور تحریک کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ اس جوش و خروش کی پہلی منزل تخریب تھی، ہر سطح پر تخریب، ہر قدر، ہر ضابطے اور ہر قاعدے قانون کی تخریب۔ مروج دائروں سے باہر نکلنے کے عمل میں کامیابی کی یہی ایک صورت تھی۔ انگارے میں اسی نقطۂ نظر کی عکاسی ملتی ہے۔ موضوع، حیت اور انداز بیان کے لحاظ سے یہ مجموعہ اردو افسانوں میں بالکل نئی بلکہ انجانی چیز تھا۔ انگارے کا لہجہ اعتدال سے گرا ہوا ہے، یا یوں کہیے ادب میں بے ادبی کا اظہار ہے۔ اس لیے انگارے کی اشاعت پر لوگ اسی طرح تلملا اٹھے جیسے واقعی زبان سے انگارہ چھو جائے۔ لیکن شاید یہ رویہ لکھنے والوں نے دانستہ طور پر اختیار کیا تھا۔ ان کا خیال تھا فرسودہ روایات اور قدامت کے مارے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے، جگانے اور نئے راستوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انگارے ہی کی ضرورت تھی۔ بقول ڈاکٹر فردوس انور قاضی، اقتباس شروع، یہ افسانہ نگار آہستہ خرامی اور نرم کلامی کے قائل نہیں تھے۔ ادب میں سر سید کی اصلاحی تحریک معاشرتی افادیت کی طرف توجہ دلا چکی تھی۔ اب یہ نئے لکھنے والے ایک نوع کی انقلابی تحریک لے کر آئے تھے۔ خود ملکی سیاست مفاہمت کا راستہ ترک کر کے بغاوت کے راستے پر چل پڑی تھی۔ ان افسانہ نگاروں کا ارادہ ایک ایسا دھماکہ کرنے کا تھا کہ لوگ گہری سے گہری نیند سے بھی چونک پڑیں، خواہ انہیں غصہ آئے یا وہ نفرت کا اظہار کریں، لیکن جاگ ضرور جائیں۔ اور اس مقصد میں انگارے کے افسانے کامیاب معلوم ہوتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ تمام تر ادبی کمزوریوں اور بےہودگیوں کے باوجود انگارے کے افسانے پورے اردو ادب کے لیے عموماً اور افسانہ نگاری کے لیے خصوصاً ایک نئے دور کے نقیب ثابت ہوئے۔ ترقی پسندی، مارکسزم، فرائیڈزم، شعور کی رو اور تحلیل نفسی جیسے رجحانات اور فنی تکنیکوں کی ادب میں، خصوصاً افسانوی ادب میں ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ سجاد ظہیر کا افسانہ نیند نہیں آتی ان تمام رجحانات کی ہلکی سی جھلک پیش کرتا ہے جو انگارے کے افسانوں کا طرۂ امتیاز ہے۔ اس میں سماج میں رائج بے جا پابندیوں کی زنجیروں کو توڑ پھینکنے کا رجحان بھی نظر آتا ہے، اور مسائل سے چشم پوشی یا فرار کی کیفیت بھی۔
اکبر جو افسانے کا مرکزی کردار ہے، خیالات کے اتھاہ سمندر میں غوطہ کھاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک خیال دماغ میں گھومنے لگتا ہے۔ یہ خیالات بہتے دریا کی روانی کی طرح سامنے آتے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ موت کا فرشتہ آیا، بدتمیز بےہودہ کہی کا، چل نکل یہاں سے بھاگ، ابھی بھاگ ورنہ تیری دم کاٹ لوں گا، ڈانٹ پڑے گی پھر بڑے میاں کی۔ ہنستا ہے کیوں کھڑا ہے، سامنے دانت نکالے، تیرے فرشتے کی ایسی تیسی، تیرے فرشتے کی ساری دنیا کی ایسی تیسی، میاں اکبر تمہاری ایسی تیسی۔ اقتباس ختم۔ اگرچہ پہلی نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے کو بدتمیز بےہودہ کہہ کر گویا مذہب سے بغاوت کا اعلان کیا گیا ہے، مگر حقیقتاً یہ اس گھٹن اور اس خوف سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش ہے جس نے انسان کو بے جا پابندیوں میں جکڑ کر سکون اور آزادی سے سانس لینا بھی دھوبر کر دیا تھا۔ اسی افسانے سے ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ اقتباس شروع۔ وہ مچان پر مہاتما جی پہنچے، جے جے جے، خاموشی میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بدیشی کاپڑ پہننا بالکل چھوڑ دیں۔ یہ شیطانی گورنمنٹ یہاں پانی سر سے ہو کر پیروں سے پرنالوں کی طرح بہنے لگا۔ قدرت موت رہی تھی، شیطانی گورنمنٹ کی نانی، اس گاندھی سے شیطانی گورنمنٹ کی نانی مرتی ہے، ہاں ہاں شیطانی اور نانی۔ اقتباس ختم۔ یہ اقتباس اس بات کا صاف اندیا دے رہا ہے کہ سامراجی اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جو تحریک سیاسی سطح پر شروع ہوئی تھی، ادب میں جس کی پہچان ترقی پسندی کے ذریعے ہوتی ہے، اس کا بیج انگارے کے اس افسانے میں پڑ چکا تھا۔ یہی بیج پھر بھرگبار لا کر ترقی پسند ادب کے تناور درخت کی شکل میں 1936 عیسوی کو ظاہر ہوا۔ اسی موضوع سے ملتا جلتا انگارے کے مشمولات میں شامل ایک اور افسانہ احمد علی کا مہاوتوں کی ایک رات ہے۔ مفلسی اور امارت کا کنٹراسٹ۔ یہ افسانہ ایک بیوہ عورت کی کہانی ہے جو ایک کھنڈر نما مکان کے میلے کچیلے کمرے میں اپنی 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹپکتی چھت کے نیچے برسات کی ایک طویل ٹھٹھرتی ہوئی رات کرب و الم کے عالم میں گزارتی ہے۔ یہ عورت جاگیرداری عہد کی نشانی ہے جو اپنے گزرے وقت کو یاد کرتی ہے۔ اس کا محل، نوکر، چھپر کھٹ، سنہری پردے، زرق برق مخمل کی چادریں اور شنیل کے تکیے، ریشمی لحاف، اس پر ٹنکا سچا گوٹا، انائیں مامائیں، کوئی پیر دبا رہی ہے، کوئی تیل ڈال رہی ہے، دسترخواں پر چاندی کی تشتریاں، قورمہ، پلاؤ، بریانی، متخن، باقرخانیاں، میٹھے ٹکڑے وغیرہ۔ اسی اثنا میں اس کا چھوٹا لڑکا بھوک کی شدت سے بے حال ہوتا ہے اور اپنی ماں سے کچھ کھانے کی چیز دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ادھر لحاف کا ایک حصہ چھت ٹپکنے سے گیلا ہو جاتا ہے اور چھوٹی لڑکی کو سردی ستاتی ہے۔ اس افسانے میں نہ صرف امیری اور غریبی کا تضاد ہے، بلکہ یہ تضاد جاگیرداری دور کو توڑ کر ایک انتقامی جذبے کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ ایک حصہ خیال ہے، دوسرا حصہ حقیقت۔ پہلا حصہ فارغ البالی اور پرتعیش زندگی کا ترجمان ہے اور دوسرا حصہ مفلوق الحالی کی تصویر۔ افسانے کے مندرجہ ذیل اقتباس پر اگر نظر ڈالی جائے تو معاشی پریشانیوں سے نفرت کا راستہ
اشتراکیت کے راستے سے جا کر ملتا نظر آتا ہے، جس نے آگے چل کر ادب میں ایک الگ راہ نکالی۔ اقتباس: اے کیا انصاف، وہ کیوں امیر ہیں ہم کیوں نہیں، عاقبت میں اس کا بدلہ ملے گا، ضرورت تو اب ہے، بخار تو اس وقت چڑھا ہوا ہے، اور وہ دوا 10 برس بعد ملے گی، باز آئے ایسی عاقبت سے جب بھگت لیتے اب تو کچھ ہو۔ اور مذہب ہے وہ بھی یہی سکھاتا ہے، یہی پڑھاتا ہے، پھر کہتے ہیں علم کافرانہ ہے، اور پھر افلاس کا بہانہ ہے، بے وقوفوں کی عقل ہے، آگے بڑھتے ہوں اوپر چڑھنے والوں کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، غریب رہو غربت میں ہی خدا ملتا ہے، ہم نے تو پایا نہیں، امیروں سے کیوں نہیں روپیہ دلواتا۔ اقتباس ختم۔ انگارے کے افسانے زندگی کی معاشرتی، معاشی اور جنسی ناہمواریوں پر گہرے طنز کا کھلا اظہار ہیں۔ اگرچہ یہ کوشش پریم چند کے افسانوں میں بھی موجود ہے، ان کے تمام افسانے ظلم و جبر اور استبداد کے خلاف ایک قوی آواز کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں انسان دوستی اور انسانی جذبات اور احساسات کا احترام زیادہ ہے۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن زندگی کے بڑھتے ہوئے مسائل اور پیچیدگیوں کے سبب صرف ہمدردی، محبت اور نرم روی ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے گہرے سیاسی شعور اور اجتماعی بنیادوں پر کسی مضبوط تحریک کی ضرورت تھی۔ اس تحریک کی ابتدا اردو افسانے میں انگارے کی شکل میں ہوئی۔ انگارے میں شامل محمود الظفر کا افسانہ جواں مردی معاشرے میں پیدا کی ہوئی اس تفریق کا عکس ہے جو عورت اور مرد کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ بے بس عورت کی بے چارگی اور مرد کا جارحانہ رویہ اس افسانے کی بنیاد ہے۔ مرد شادی کے مضبوط حصار میں عورت کو محفوظ کر کے خود باہر کی آزاد زندگی میں کس طرح عیاشیاں کرتا ہے، اس کے پاس اس کے لیے سینکڑوں جواز ہیں، لیکن عورت کو سوائے اس حفاظت کے جو باپ، بھائی یا شوہر مہیا کرتے ہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس افسانے میں یہی حقیقت سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے جو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر کم آتی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا میں ہندوستان جس بے چینی اور انتشار سے دوچار تھا، اس کے اثرات انگارے کے مصنفین میں مایوسی اور بے بسی کو جنم دینے کا باعث بنے، اور چونکہ یہ مصنفین مغربی ادب کی رفتار، اس کی سمت، اس کی حیت، تبدیلیوں اور وہاں کی سیاسی تحریکات سے آگاہ تھے، اور اپنے ملک کے روایتی ادب، ماضی پرستی اور مصلحت اندیش سیاست سے بیزار، اس لیے یہ بیزاری بغاوت کا رنگ اختیار کر کے انگارہ بن گئی۔ جنس کے موضوع کو جس طرح شجر ممنوعہ سمجھ کر ادب میں اس کے اظہار سے اجتناب برتا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ادب جس جمود کا شکار تھا، انگارے کے مصنفین اس جمود کو توڑنا چاہتے تھے۔ انگارے میں شامل رشید جہاں کا افسانہ دلی کی سیر ہندوستان کی جنسی زندگی کی گھٹن اور اسے پیدا ہونے والی خرابیوں کا عکس پیش کرتا ہے۔ یہ افسانہ خصوصاً عورتوں کی بے چارگی اور بے بسی دکھانے کی اچھی کوشش ہے۔ اقتباس: یہاں میں ریل میں بیٹھ کر دلی پہنچی اور وہاں ان کے ملنے والے نگوڑے اسٹیشن ماسٹر مل گئے، مجھے اسباب پاس چھوڑ کر یہ رفو چکر ہوئے اور میں اسباب پر چڑھی برقع میں لپٹی بیٹھی رہی۔ مرد تو ویسے ہی خراب ہوتے ہیں، ہمارے ہندوستانی بھائی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکتے رہتے ہیں، کم بختوں کی آنکھیں نہیں پھوٹ جاتی۔ ایک میرے سے کہنے لگا ذرا منہ بھی دکھا دو۔ اقتباس ختم۔ اس افسانے میں وہ رجحان اور نفسیاتی الجھن بھی ملتی ہے
جو جنسی ناآسودگی کے سبب مردوں میں جنم لے سکتی ہے، یعنی فرائیڈزم کا اثر اس افسانے میں موجود ہے، اور شاید پہلی بار اردو افسانے میں یہیں سے در آیا ہے۔ اقتباس: کوئی سیدھی سادی لپٹی سمٹی عورت تنہا نظر آئی اور وہ چاروں طرف مکھیوں کی طرح بھن بھنانے لگے۔ اقتباس ختم۔ ترقی پسند تحریک، جس کا سنگ بنیاد 1935 عیسوی میں چند ہندوستانی طلباء کے ہاتھوں رکھا گیا، اس تحریک کے ابتدائی نقوش انگارے کے افسانوں میں جھلکتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے سجاد ظہیر نے لکھا ہے۔ اقتباس: جب ہم نے ترقی پسند ادبی تحریک کی تنظیم کی جانب قدم اٹھایا تو چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے تو یہ کہ ترقی پسند ادبی تحریک کا رخ ملک کے عوام کی جانب، مزدوروں، کسانوں اور درمیانہ طبقہ کی جانب ہونا چاہیے۔ ان کو لوٹنے والوں اور ظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا، اپنی ادبی کاوش سے عوام میں شعور، جس حرکت، جوش، عمل اور اتحاد پیدا کرنا، اور تمام ان آثار اور رجحانات کی مخالفت کرنا جو جمود، رجعت پسندی، پست ہمتی پیدا کرتے ہیں، ہمارا اولین فرض ٹھہرا۔ اقتباس ختم۔ انگارے اصل میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ کوئی تحریک راتوں رات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آہستہ آہستہ زمین ہموار ہوتی ہے یا کی جاتی ہے۔ انگارے نے یہ سب کچھ بہت مؤثر انداز میں کیا، اسی لیے یہاں کسی معنویت کی تلاش بے سود ہے۔ اصل چیز وہ تندی و تلخی، ہیجان اور شدید غسیلا پن ہے جس میں ایک بڑے تحرک کے لیے تیار ہوتی اس عہد کی پوری فضا سمٹ آئی ہے۔ بقول سید احتشام حسین۔ اقتباس شروع۔ انگارے میں آپ دیکھیں تو نیاز فتح پوری کا جو مذہبی کھوکھلے پن اور انتہا پسندی کے خلاف جہاد تھا، وہ بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہے، اس کے تصورات اور اثرات بھی پائے جاتے ہیں جو مغربی اثرات اور افسانہ نویسی کے فنی لوازم ہیں، اور جن کے مزید تجربے یورپ میں ہو رہے تھے۔ یہاں رومانیت اور حقیقت نگاری ایک خاص انداز میں مل گئے ہیں، اور وہ انسان دوستی ابھر آئی ہے جس کی طرف پریم چند مسلسل گھسیٹے لیے جا رہے تھے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگارے میں بھدی اور ناقص شکل میں سب کی سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب انگارے کا ذکر آتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ افسانے اعلیٰ پایہ کے نہیں ہیں، غیر پختہ اور ہیجان خیز انقلابی ذہنوں کی تخلیق ہیں، یا محض افسانوی ادب میں نئے تجربے، لیکن پھر بھی ان افسانوں نے اپنا وہ فرض سر انجام دے دیا جو تاریخ میں انہیں انجام دینا تھا، یعنی ان لکھنے والوں میں تجربہ کی جرأت پیدا کر دی۔ اقتباس ختم۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پورے لیکچر کو سننے کے بعد اردو مختصر افسانہ کی تاریخ میں افسانوی مجموعہ انگارے کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھ لیا ہوگا۔ نیز آپ ان سیاسی، سماجی و اخلاقی صورتحال سے بھی کما حق و واقف ہو گئے ہوں گے جنہوں نے اس افسانوی مجموعے کے قلم کاروں سے ایسے افسانے تخلیق کروائے۔ آئندہ کسی اور موضوع کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔